بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد وقاص خیال، چیئرمین خیال ویلفیئر سوسائٹی اینڈ ٹرسٹ پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ میری یہ ویڈیو سیلاب زدگان کے متعلق ہے۔ کچھ حقائق اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پیر محل سے خیال ویلفیئر سوسائٹی اینڈ ٹرسٹ پاکستان اور خدمت خلق پیر محل، یہ دونوں تنظیموں نے مل کے ہم نے کیمپ کا فنڈ ریزنگ کے لیے آغاز کیا تھا پیر محل سے، جو تقریباً 5 دن پر مشتمل رہا، جس میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں پیر محل کی عوام کا اور اپنے دوستوں کا، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیں عطیات جمع کروائے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیر محل کی تاریخ میں یہ ریکارڈ عطیات جو ہیں وہ جمع کروائے گئے، جو ہم لے کر سیلاب زدگان کے پاس خود گئے تھے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ ہو کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، جن کی تعداد ٹرکوں کی بہت زیادہ ہے۔ جو ہم نے وہاں پہ کچھ معلومات اکٹھی کی، تقریباً 70 سے 80 ٹرک جو ہیں وہ ڈیلی کے راشن لے کر وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ہم ایکچولی ضلع راجن پور میں گئے تھے، کل ہماری وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہیں جو فنڈز یا عطیات اکٹھے کر کے لوگ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہیں ہے، پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی امداد دوسرے اضلاع سے یا دوسرے پاکستان کے کسی بھی حصے سے جو گورنمنٹ لیول پہ جمع کر کے وہاں پہ بھیجی جا رہی ہے، وہاں کے ڈی سی اوز اور اے سی اور نیچے والا جو عملہ ہے، جس میں پٹواری تحصیلدار شامل ہیں، وہ گودام یا تو کہیں پہ بھرے ہوئے ہیں، پورے کے پورے امداد فراہم نہیں کی جا رہی، یا پھر یہ پورا مکمل جو عملہ ہے یہ آپس کی ملی بھگت کے ساتھ اس کو خود خرد کر رہا ہے، جبکہ یہ جو لوگ ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو عطیات دے رہے ہیں یہ عوام تک پورے کے پورے نہیں پہنچ رہے، یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ پہلے مرحلے میں جو ان کو امداد چاہیے تھی وہ امداد ان کو کافی حد تک مل چکی ہے، جو راشن کی شکل میں تھی۔ وہاں پہ لوگ جو دوسرے علاقوں سے بھی گئے ہوئے ہیں وہ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے جو ٹرک وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ان کی ٹرک جو ہے لوگوں کا سامان جو ہے وہ پراپر طریقے تک متاثرین تک نہیں پہنچ رہا، اور متاثرین بھی کئی ایسی رپورٹس ملی ہیں کہ وہ سامان کو جمع کر کے پورا دن وہ سامان کو جمع کرتے ہیں اور شام کو وہ اپنی کشتیوں کے ذریعے سامان کو بیچنے کے لیے نکل جاتے ہیں دکانوں پہ، یا کہیں بھی ایون کہ کباڑیوں تک کو سامان بیچنے کی اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا پہ آ چکی ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں۔ اصل میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو عطیات ہیں ہم جمع بھی کرتے ہیں یا اپنی جیب سے بھی جو دے رہے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ متاثرین تک پہنچ سکیں، تب جا کے ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ مقصد جو ہے ابھی ہمیں اس علاقے میں راجن پور کے علاقے میں پورا ہوتا ہوا 100% پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں یہ آپ سے گزارشات کر رہا ہوں۔ ہماری وہاں پہ 1122 جو ضلع میں موجود ہے راجن پور کے، وہاں کے پہ ہیڈ آفس میں ان کے ساتھ ان کے جو سینئر حکام تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ان کی جو ایک پراپر طریقے سے وہ کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہمیں کام کر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ کشتیوں کے تھرو متاثرین تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر سامان پہنچا کر آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ریکارڈ فراہم کیا، اس کے مطابق 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے پانی سے نکالا یا مکمل کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ریسکیو کیا ہے۔ ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے ادارے، جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ورکنگ کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس میں ایک فوج کا کیمپ وہاں پہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ ہم ان کے افسران سے جا کے ملاقات کی، تو انہوں نے بھی ہمیں ایون کہ ان کی سارے وسائل ان کے پاس موجود تھے، ان کی کشتیاں وہاں پہ موجود تھیں، کھڑی ہوئی تھیں،
ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کشتی دی جائے اور اپنا جو سٹاف ہے وہ ساتھ دیں تاکہ ہم متاثرین تک پہنچ کر ان کو سامان جو پہنچا سکیں پانی کے اندر، لیکن انہوں نے بھی ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوکلی لوگ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایون کہ وہاں پہ ہم نے پٹواری حضرات، تحصیلداران حضرات جو ہیں وہ ہم سے ملے، وہ سارے اپنی سیاست چمکانے کے لیے صرف اپنے جو ان کے رشتہ دار یا ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کی کوشش تھی کہ سارا سامان انہی کو دے کے یہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ وہاں پہ جو منظم طریقے سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا، جس سے مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام فنڈز جو ہیں وہ متاثرین تک پراپر نہیں پہنچ پا رہے، اور لوٹ مار کے چکر میں سارے افسران جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ گودام بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ سارا سامان جو ہے وہ خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ گزارش اس لیے کی ہے کہ تاکہ تمام لوگوں کے احتیاط جو ہیں وہ پراپر طریقے سے پہنچائے جا سکیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی راجن پور کا ایریا جو ہے وہاں پہ خوراک یا راشن کی ابھی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے مرحلے کے اندر، جو کہ آج سے تقریباً 1-1.5 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گا، جس میں ان کی جو ہے وہ مکانات یا ان کے جو رہنے کی جگہ ہے ان کو دوبارہ ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب لوگ مل کر اس عمل میں دوسرے مرحلے میں ان کے ساتھ حصہ لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری عوام اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان سب کو ہدایت دے اور ان سب کو اس آفت کے موقع پر صحیح طریقے سے کام کرنے کی ہدایت دے۔ میری یہی آپ لوگوں سے درخواست تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ السلام